بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ محترم سامعین، یہ سبق نمبر 85 ہے، آیت نمبر 36-37 کا درس ہے اس میں۔ تو پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، پس شیطان نے اس درخت کھانے کی وجہ سے آدم اور حوا کو وہاں سے ڈگمگا دیا، یعنی پسلا دیا، تو نکالا ان دو کو ان نعمتوں سے جس میں وہ رہتے تھے، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ حاصل کرنا ایک وقت تک، یعنی فنائے عالم، موت تک۔ فتلقى آدم من ربی، پس سیکھے آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست کلمات، کچھ کلمات۔ فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی آدم کے اوپر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ فأزلہما الشیطان، فا آیا ہے تو معنی یہ ہے کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ تو پس تم ہو جاؤ گے گناہگاروں میں۔ اس کے بعد سورہ اعراف کے اندر یہ ہے کہ ابلیس جب وہ آسمانوں سے آ رہا تھا تو آتے آتے اس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور قسمیں کھائی کہ یہ درخت کھا جاؤ تم ہمیشہ رہو گے۔ تو آدم نے ان کے اوپر اعتبار کیا کہ اس وقت جھوٹ نہیں تھا اور حسد بھی نہیں تھی، اور یہ حضرت آدم کی انتہائی پاک دامنی کی دلیل ہے کہ ان کے ذہن میں کسی کے ہاں جھوٹ اور جھوٹی بات کرنا یہ نہیں تھا، تو انہوں نے اعتبار کر لیا، تو وہ اس درخت کو کھا لیا۔ تو ازلہ یہ ذلت سے مشتق ہے، ذلت کا معنی ہے کیچڑ کے اندر پاؤں کا پھسل جانا اور سامان گر جانا۔ تو ذلت کی نسبت جو آدم کی طرف کی ہے، یہ گویا کہ اس دلیل ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ فنسیا، بھول گئے، اور ذلت معنی جو آدمی کسی جگہ میں کیچڑ میں گر جائے تو اس کو گناہگار نہیں کہا جاتا۔ ہن ہا معنی اس درخت کے کھانے کی وجہ سے، ہن سببیہ ہے۔ فاخرجہما، پس نکال دیا ابلیس نے ان دونوں کو۔ اخراج کی نسبت ابلیس کی طرف اس لیے کی ہے کہ یہ سبب بنا ہے، اس نے وسوسہ ڈالا ہے، تو نسبت اخرجہ کی ابلیس کی طرف بطور وسوسہ اور سبب کے ہے۔ مما، ان نعمتوں سے جو کہ جنت ہے اور جنت کے انعامات ہے، کانا فیہ، جس میں یہ دونوں رہتے تھے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا آدم سے اور اس کی بیوی حوا سے، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔ یہ دنیا کے امور تکوینیہ کا ذکر ہے کہ دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رہے گی۔ عدوٌ اسم جنس ہے جو کہ مفرد اور جمع سب پر بولا جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور خاص تمہارے لیے فی الارض، زمین میں، مستقرٌ معنی ٹھہرنا ہے، مستقر مصدر میمی ہے معنی قرار، ٹھہرنا، یا مستقر ظرف ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ چونکہ انسان کی جنات کو نکال دیا گیا اور پھر دنیا کے اندر انسانوں کی جو ہے رہائش اور ٹھہرنا ہے، اس لیے لام تخصیص کا ذکر کیا کہ خاص تمہارے لیے اس دنیا کے اندر، نہ کہ آسمان میں یا کسی اور جگہ میں، کیونکہ اصل مستقر انسان کا یہ دنیا ہے، ارض جو زمین ہے۔ مستقرن ٹھہرنا ہے، ومتاعن، اور فائدہ حاصل کرنا، الی حین، ایک وقت تک۔ حین سے مراد موت تک ہے، انسان جب زندہ رہتا ہے اور اپنے فنا تک، وقت فنا تک فائدہ حاصل کرو گے۔ متاع کا لغوی معنی ہے، متاع اس مردار چیز کو کہا جاتا ہے جو راستے میں پڑی ہو اور انسان اس کو ضرورت کے وقت اس کا استعمال کیا جائے۔ اور حین سے مراد یہ کہ ایک وقت، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا ادری کے ساتھ جواب کی دیا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو متاع قرآن کے اندر دنیا کے سامان کو کہا ہے، دنیا کے اشیاء کو کہا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، بہت ساری جگہ میں دنیا کے مال، متاع، دنیا کے سامان، کپڑے، پہننے کی چیزیں، اس کو متاع کہا گیا ہے، یہ دنیا کے فائدے ہیں۔ فتلقى، فا آیا ہے
پس فوراً مطلب یہ ہے کہ جیسے ازلہ شیطان نے پسلایا اور آدم سے غلطی ہو گئی تو فوراً آدم پر تنبیہ ہوئی اور آدم متوجہ ہو گئے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، تو آدم علیہ السلام نے پریشانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور عاجزی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کے الفاظ بھی دیے اور ساتھ ساتھ توبہ بھی قبول فرمائی۔ تو فتلقا، پس حاصل کیا آدم علیہ السلام نے من ربی، اپنے رب سے۔ تلقی کہتے ہیں کہ کلمات کا سیکھنا اور ان کو سمجھنا، ان کو پڑھنا۔ تو فتلقا، آدم نے سیکھے من ربی، اور من ربی کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کہ براہ راست اللہ سے یہ کلمات سیکھے ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے قطع الوسائل کے لیے۔ کلمات معنی وہ چند جملے ہیں جو سورہ اعراف کے اندر ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ جملے آدم نے سیکھے، نسبت آدم کی طرف کی گئی ہے اس لیے کہ وہی جو ہے وہ آدم پر آتی ہے، ہوا پر نہیں آئی۔ فتاب علیہ، تو پس اللہ مہربان ہوا آدم پر، وعلیہا، اور ہوا کے اوپر بھی۔ اصل میں یہاں تاب علیہ وعلیہا تھا تو ایک ہی کو ذکر کیا، چونکہ یہاں ذکر مقصد آدم کا ہے اس لیے اس کا ذکر کیا۔ تابہ کا معنی مہربانی اللہ نے لوٹائی اپنی علیہ آدم علیہ السلام پر۔ انہو، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا التواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، مہربان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات بھی سکھائے اور توبہ قبول بھی کی ہے، اس لیے تواب ہے، معنی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الرحیم، اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کی، اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، تو اس لیے الرحیم ہے۔ توبہ کے شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل میں ندامت ہو، ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زبان سے استغفار مانگے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، پکا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور سابقہ گناہ کو، اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، برے اعمال سے بچے۔ تو یہ توبہ کے قبولیت کے شرائط ہے۔ انبیاء علیہ السلام توبہ کی نسبت جب کسی کی طرف کی جائے تو یہ مستلزم نہیں ہے گناہ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ پہاڑ جب دیکھ کر گرت ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی تبت، تو بے شک میں اللہ توبہ کرتا ہوں، تو وہاں تو کوئی گناہ نہیں تھا، تو توبہ مستلزم گناہ کو نہیں ہے، اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو آدم گناہ گار تھے۔ انہو هو التواب الرحیم، مہربان ہے۔ قلنا، ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعاً، سارے کے سارے۔ معنی یہ ہے کہ ابلیس کو بھی اللہ نے حکم دیا چلے جاؤ، آدم کو اور حوا کو، اور یہاں سے یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی آدم کی داخل ہے اس کے اندر ضمناً۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدن، ہدایت، تو فَمَن تَبِعَ، پس جو پیروی کرے گا، اتباع کرے گا میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اور والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا دل سے، وکذبوا، اور جھٹلایا زبان سے، بآیاتنا، ہمارے احکام اور آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت کی مزید تفصیل اگلے درس میں پیش کی جائے گی۔